جمہوریت کے سفر کے حوالے سے ہم نے پچھلی 2 قسطوں میں جو اس کا پس منظر تھا کہ یونان کے اندر، روم کے اندر کس طرح کی جمہوریتیں تھیں، پھر اسلام کا جب آغاز ہوا تو دین اس کی تعلیمات جمہوری اقدار سے کیسے جڑتی تھیں اور اس کے اثرات کیا مرتب ہوئے دنیا کے اندر، غلامی کو کیسے زد پہنچی، عورتوں کو کیسے حقوق ملے، عوامی آزادیوں کو کیسے تقویت ملی، بنیادی حقوق کا تصور کو کیسے تقویت ملی۔ تو ظاہر ہے کہ جب اسلام آیا تو انہوں نے عوام کے حقوق اور مساوات اور اس کے اوپر بڑا زور دیا ہے، اور یہ بنیادی جڑیں ہیں جمہوریت کی۔ اور خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک بنیادی حقوق کا چارٹر دیا، اس کی اس سے پہلے کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو یہ وہ تمام بنیادی چیزیں تھیں جو جمہوری اقدار کو فروغ دینے کے لیے بڑی مؤثر ثابت ہوئیں۔ تو گویا انسان کی عزت، حرمت، تکریم، مساوات، اس کی عظمت، یہ سارے وہ پہلو تھے جو آج کی جمہوریت کے اندر مسلمہ تصور کیے جاتے ہیں۔ تو اس کے اثرات دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو مرتب ہوئے تو یورپ اس وقت انگڑائی لے رہا تھا، لیکن بدقسمتی کے ساتھ رفتہ رفتہ جو اسلام کی یہ تعلیمات جو تھیں عملی طور پر خلفائے راشدین کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ملوکیت کے دور کا آغاز ہو جاتا ہے، اور اسلام کی جو جمہوری اقدار کی روح تھی اس کو پس پردہ ڈال دیا جاتا ہے، اس کی خلاف ورزی کی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں اسلام کا اصل جمہوری چہرہ وہ پیچھے چھپ جاتا ہے۔ لیکن جب یہ ملوکیت اور بادشاہتوں کا مسلمانوں نے نظام اپنا لیا اور اصل جمہوری نظام کو پیچھے کر دیا تو ظاہر ہے کہ وہ زوال کی طرف بھی چلے جاتے ہمیں نظر آتے ہیں۔ لیکن اس وقت جمہوری حوالے سے یورپ جو تھا وہ دوبارہ انگڑائی لے رہا تھا، اور وہاں ایسے حالات و واقعات ہو رہے تھے، ایسی چیزیں جنم لے رہی تھیں کہ جو آج کے جدید جمہوری نظام کی بنیادیں بن کر ہمارے سامنے آتی ہیں۔ جیسے کہ 1215 میں میگنا کارٹا کا چارٹر جو ہے وہ سامنے آتا ہے کہ بادشاہ کو بھی قانون کے تابع کیا گیا، عوام کے کچھ حقوق بھی دینے کا پابند اس کو کیا گیا۔ تو یہ پارلیمنٹ اور بادشاہ کے درمیان جو سلسلہ اور معاہدہ ہوا، اس کے نتیجے میں بادشاہ نے اپنے آپ کو کچھ چیزوں کا پابند ٹھہرا لیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ معاملہ آگے بڑھتا ہوا جب چلتا ہے تو چرچ اور اسٹیٹ کے درمیان جو لڑائی شروع ہوتی ہے، یعنی بادشاہ اور چرچ کے درمیان جو لڑائی شروع ہوتی ہے، اور ایک گلوریس ریولوشن یورپ کے اندر آتا ہے، برطانیہ کے اندر آتا ہے، اس کے پورے اثرات دنیا کے اندر مرتب ہوتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ یورپ کے اندر ہمیں جدید جمہوریت کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے۔ تو چرچ جو تھا وہ ظاہر ہے کہ اپنا غلبہ چاہتا تھا، جو جیسے جس کو ملائیت کہہ لیں، تو وہ جو پادری تھے وہ اپنا سیاسی اقتدار کے اوپر اثر و رسوخ رکھنا چاہتے تھے، جو اسٹیٹ کے اوپر بادشاہ تھا تو ظاہر ہے کہ وہ اپنا اقتدار کو مضبوط اور غلبہ برقرار رکھنا چاہتا تھا۔ تو دونوں کے درمیان جو کشمکش ہوئی، اس کشمکش کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں کئی مفکرین ایسے ہوئے کہ جنہوں نے بادشاہتوں کو بھی جمہوری بنانے میں اپنی فکر پیش کی، اور جنہوں نے چرچ کو بھی جمہوری انداز اپنانے کی اپنی فکر جو ہے وہ پیش کی۔ ان میں اگر ہم دیکھیں تو اوکم، فارٹیسکیو، مارسیلیو اور التھوزیس نے یہ حکمرانوں کی جو مطلق العنانیت ہے اس کو زد پہنچانے میں اپنی جو فکر پیش کی، اس نے بڑا اہم رول ادا کیا ہے۔ پھر مارٹن لوتھر کی جو ایک سوچ تھی، فکر تھی، جدوجہد تھی اور قیادت تھی، تو اس نے چرچ کو جمہوری بنانے میں اور چرچ کو سیاسی معاملات سے الگ کرنے میں بڑا ایک اہم رول ادا کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہس، گارلن، ملاختور اور کالون یہ ایسے مفکرین تھے کہ جنہوں نے کلیسائی نظام کو جمہوری انداز میں ڈھلنے کے لیے اپنی فکر اور سوچ اور اپنی تعلیمات جو ہیں وہ پھیلانے میں اپنا اہم کردار ادا کیا ہے۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ انگلستان کے اندر بھی اور یورپ کے اندر بھی ایسی تحریکیں رہی ہیں کہ جنہوں نے جدید جمہوری نظام کی طرف جانے میں اہم کردار جو ہے وہ ادا کیا ہے۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ کے اندر باقاعدہ ایک کشمکش کا آغاز ہوتا ہے جو چرچ اور اسٹیٹ، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو پارلیمنٹ اور بادشاہ کے درمیان شروع ہوتی ہے۔ پہلے اسٹیٹ اور بادشاہ اور چرچ کے درمیان لڑائیاں ہوتی رہیں، اور بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کشمکش جو کہ پارلیمنٹ اور بادشاہ کے درمیان رہی۔ بادشاہ مطلق العنان تھا ایکسکیوز می
تو بادشاہ مطلق العنان تھا، وہ اپنے اختیارات کو برقرار رکھنا چاہتا تھا، اس کو مزید مضبوط بنانا چاہتا تھا، لیکن پارلیمنٹ جو بے شک عوام کی منتخب نہیں تھی، لیکن اس میں کچھ امراء تھے، کچھ اور لوگ تھے جو بہرحال عوام کی کسی نہ کسی حد تک وہ نمائندگی ادا کر رہے تھے، وہ اپنے اختیارات میں اضافہ کرنا چاہ رہے تھے۔ تو یوں ایک لڑائی ہوئی اور اس کے نتیجے میں پھر بالآخر جو فتح ہے وہ ہمیں پارلیمنٹ کی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو پارلیمنٹ کی فتح کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں بادشاہتوں کو کمزور ہونا پڑا، ایک دو بادشاہ کو تو قتل ہو کر اوپر جانا پڑا، اور اس کے نتیجے میں عوامی اقتدار اعلیٰ کے قیام میں بڑی مدد ملی۔ تو یورپ کے اس گلوریس ریولوشن، یعنی کہ برطانیہ کے گلوریس ریولوشن کا پورے یورپ کے اوپر اثر، ان اثرات کے نتیجے میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پورے یورپ کے اوپر اس کا اثر پڑا۔ تو لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت ساری مفکرین کی تحریروں نے اور ان کی فکر نے جو بادشاہ اور چرچ اور بادشاہ اور جو پارلیمنٹ ہے ان کے درمیان اختیارات کو توازن دینے میں اور اس کو جمہوری انداز دینے میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جن مفکرین کی تحریروں نے مطلق العنان بادشاہ کو جمہوری انداز اپنانے کے حوالے سے زور دیا اور اس کی مطلق عنانی پر زد پہنچائی، تو ان میں اس زمانے میں ہم اوکم کا نام دیکھتے ہیں، فارٹیسکیو کا نام دیکھتے ہیں، مارسیلو اور التھوزس کا نام دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جن لوگوں نے چرچ کے اوپر زد پہنچائی کہ چرچ کی جو بدعنوانیاں ہیں، جو بد اخلاقیاں ہیں، ان کی نشاندہی کی اور اس کو اسٹیٹ کے معاملات سے الگ کرنے پر زور دیا، ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ گارلن کا نام ہے، ہنس کا نام ہے، دانتے کا نام ہے، کالون کا نام ہے، جنہوں نے جو کلیسائی نظام کو زد پہنچانے میں بڑا اہم کردار جو ہے وہ ادا کیا ہے۔ تو اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ فرانس، اسپین اور انگلستان کے اندر پھر پارلیمنٹ کے رواج کا دور شروع ہو جاتا ہے، پارلیمنٹس وجود میں آ جاتی ہیں، عوامی منتخب اداروں کا وجود سامنے آ جاتا ہے۔ تو اس گلوریس ریولوشن کا اثر پورے یورپ کے اوپر پڑا، تو انقلاب فرانس کے اوپر اس کا اثر پڑا کہ روسو کی تحریروں نے بھی اس میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ مونٹیسکیو کی تحریروں اور فکر کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے اندر جو آزادی کی تحریکیں شروع ہوئیں، وہاں کا ریولوشن جو آیا اور وہاں کا جو کانسٹیٹیوشن وجود میں آیا، عوام کے فنڈامنٹل رائٹس کو اس میں جگہ دی گئی، تو اس کا بڑا اثر ہوا۔ اور اس سے پہلے گلوریس ریولوشن کی بات کا ہم کر رہے تھے، تو پھر رفتہ رفتہ پٹیشن آف رائٹس، بل آف رائٹس وجود میں آئے، اس میں باقاعدہ طور پر جو پارلیمنٹ کی مضبوطی اور جو بادشاہ سے اختیارات جو ہیں وہ پارلیمنٹ کو منتقل ہونے کے جو امکانات ہیں اس میں اضافہ ہوا۔ تو یوں ہم دیکھتے ہیں کہ رفتہ رفتہ ان واقعات کے نتیجے میں یورپ کے اندر جدید جمہوری نظام کو فروغ ملتا چلا گیا، اور وہاں ایک ایسا نظام پنپتا چلا گیا کہ جس کی بنیاد قانون کی حاکمیت، عوامی اقتدار اعلیٰ، مساوات، انصاف، عدل اور سماجی انصاف پر مبنی تھا۔ تو یہ بنیادی طور پر وہی اصول ہیں جو جمہوری اصول ہیں، اور ان اصولوں پر قائم نظام ہی جمہوری ہو سکتا ہے، خواہ اس کی شکل جو ہے وہ پارلیمانی ہو، خواہ اس کی شکل جو ہے وہ صدارتی ہو، یا بین صدارتی اور پارلیمانی کی درمیانی شکل ہو۔ عوام کو اگر یہ جمہوری اقدار کے اندر زندگی رہنے کے مواقع حاصل ہیں تو وہ تمام نظام مملکت جو کسی بھی شکل میں ہوں وہ جمہوری کہلاتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ نے انگڑائی لے کر بالآخر ان جمہوری اقدار کو اپنایا جو آج وہاں سیاسی نظام کی معراج سمجھا جاتا ہے۔ ہم انشاءاللہ اس کے بعد اگلی قسط میں دیکھیں گے کہ جو پارلیمنٹ کے وجود میں آنے کے بعد جو الیکشن کا جڑاؤ ہے جمہوریت کے ساتھ وہ کس طرح سے وجود میں آتا ہے اور اس کا تعلق کیا ہے، کیا صرف الیکشن ہی جمہوریت ہے یا الیکشن سے جڑے ہوئے کچھ اور اقدار بھی جمہوریت کا حصہ ہیں۔ بہت شکریہ۔